آخری بات 25 دسمبر کے حوالے سے ہر انسان جانتا ہے کائنات کے اندر پوری تاریخ، بائبل اٹھائیں اور عیسائیوں کی چاروں کتابیں اٹھا لیں، لوکا، یوحنا، متی، مرکس، اور ان کے بڑے 3 پوپ، نام میں بتا دیتا ہوں، آدم کلارک، نورٹن، ہامان، ان چاروں کتابوں کو جمع کیا جائے تو 100 صفحہ بنتا ہے۔ اور ان کے پوپ لکھنے والے ہیں چرچ میں بیٹھ کے ساری زندگی راہب بن کے ورا اور تقوی میں رہنے والے، جو جسمانی تعلق اللہ نے قائم رکھا ہے، ایک وقت کے بعد اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات بھی لمبی نکل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اس میں 30,000 سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ان کی کتابوں کے حوالے پیش کروں تو وہ کہتے ہیں وہ گرمیوں کے دن تھے، سردیوں کے نہیں تھے۔ تاریخ انٹروڈکشن ضرور کرواتا اگر وقت اجازت دیتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے 6 کے 6 مذہب سمجھ لیں، 2-4 منٹ کے اندر بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا مذہب عیسائیوں کا، جنہیں ہم نصرانی کہتے ہیں، اس مذہب کا رد کس سے ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ، بولے ہیں وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا اور نہ وہ کسی کا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کائنات کے اندر کوئی ہمسر، مد مقابل، ہم پلہ نہیں ہے۔ 6 مذہب کا انکار یہ صورت اخلاص کے اندر ہے۔ پہلا مذہب عیسائیوں کا، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اس مذہب کا انکار کر دیا اس صورت میں۔ اور اسی طرح یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا۔ صورت اخلاص سے اس دوسرے مذہب کا بھی انکار۔ اور پھر عرب کے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس کا بھی انکار۔ نمبر 4 پہ جسے ہم فلاسفر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقول اشرا، اللہ سے نکلے ہیں، پوری کائنات کا نظام انہی کے تحت چل رہا ہے، اس کا بھی انکار۔ اور نمبر 5 پہ ہندو، لاکھوں انسانوں کو، لاکھوں بتوں کو پوجنے والے، ان کا بھی انکار، اللہ ایک ہے۔ اور 6 نمبر پہ ہم مسلمان، جو کہتے ہیں آئمہ اہل بیت اللہ کے نور میں سے ہیں، ان کا بھی انکار۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، کائنات کے اندر کوئی اس کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ وہ چاہتا ہے تو پوری کائنات کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ پہ ہم افتراء اور جھوٹ باندھتے ہیں، اور عیسائیوں کے دنوں میں جا کے کہنا میری کرسمس۔ ایک مسلمان ہونے کے باوجود اقلیتوں کے حقوق، کہا تھا اگر وہ عبادت کریں گے بھی تو اپنے چرچ میں، اپنی باؤنڈری لائن میں باہر نکل کے اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم نے ان کے مذہب کا پرچار کر دیا۔ اقلیت اپنی جگہ پہ، خاص کمیونٹی اپنی جگہ پہ، اور دین کے اصول اور تقاضے اپنی جگہ پہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں گویا اللہ نے کیا بنا لیا؟ بیٹا، اور وہ بیٹوں سے کیا ہے؟ بری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ کیا تھا؟ انی عبداللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ بس مجھے اس نے کچھ احکامات دے کے نبیوں کی صف کے اندر شامل فرما دیا۔ لیکن ہم کہتے نہیں، ہم مسلمان اتنا آگے نکل چکے ہیں، ہمارا شہر اندھوں کا مقتدی ہے میاں، ہمارا شہر اندھوں کا مقتدی ہے میاں، چراغ جو لے کے نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ حق بیان کریں، سمجھتے ہیں اس نے پتہ نہیں کون سی نئی بات کر دی، میں نے نہیں کی۔ یہ قرآن اور رسول کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظات ہیں جو روز قیامت تک محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہر آدمی کا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان کے تہواروں میں شامل ہونا، اور قرآن کی آخری آیتیں، اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اور قیود کیوں قائم کی ہیں۔
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں گویا اللہ نے کیا بنا لیا؟ بیٹا، اور وہ بیٹوں سے کیا ہے؟ بری۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی زبان سے یہ نکلنے والا جملہ اتنا بڑا ہے کہ بہت بڑی بات کر دی۔ ادّا، بات کتنی کی؟ باری برکم۔ فرمائی اتنی بڑی بات ہے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، اور فرمایا حتیٰ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا اللہ کی اولاد، لیکن اس کے باوجود بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے صبر کا پیمانہ دیکھو اور اس کا ظرف دیکھو، اس کا ظرف اتنا وسیع کہ کائنات کے لوگ کتنے لوگوں کو اس کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، فرمایا اس کے باوجود وہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اس کے باوجود ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن کب تک؟ ایک وقت تک۔ آخرت میں پھر فیصلے ہوں گے، اور جب وہاں فیصلے ہوں گے تو پھر نکھار پیدا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے جیسے ہی میں کسی عیسائی کو دیکھتا تھا آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا، میں یہ برداشت نہیں کرتا تھا اللہ کا بیٹا کو قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، میں اس انسان کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا قداور آدمی تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا، کیک کاٹنا، فرمایا گویا ایسے ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا قول، وہ کہتے تھے اگر کسی کی، کیونکہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ان کی بچی مسلمان مرد کے گھر آ سکتی ہے، فرمایا کیا اس بیوی کو، اس عورت کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تہواروں میں جائے؟ فرمایا اس معاملے میں اللہ سب سے باحیا ہے، اور یہ اس کی حیا کے خلاف ہے کہ اسے وہاں جانے دیا جائے۔ لیکن ہماری صورتحال، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہمارے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم نے پورے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، یہ جی کنونشن ہو رہی ہے، یہ جی سیمینار ہو رہا ہے۔ امام کائنات سے بڑھ کے دعوت کس کی تھی؟ اور ان سے بڑھ کے رحم دل مشفق کون تھا؟ مہربان کون تھا؟ اور کائنات کے رب سے بڑھ کے کائنات کے اندر مہربان کون ہے؟ اس کے باوجود کچھ حدوں کو اس نے بالکل ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ اگر اللہ کی قسموں سے قرار کرو کہ جیسے دنیا میں ریڈ لائن کو کراس کرتے ہو، شوٹ کر دیا جاتا ہے، آسرا نہیں کیا جاتا، اگر آپ نے اللہ کی حدود کو کراس کیا تو آخرت کے دن جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عقیدہ توحید عطا کیا ہے تو اللہ اس عقیدے کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بھی بنا دے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔